بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے حضرت علی علیہ السلام کی تقریریں سلیس اور سہل زبان میں۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 4 پڑھیں گے۔ اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے کہ جسے دیکھا نہیں مگر جانا پہچانا ہے، جو کسی سوچ بچار میں پڑے بغیر پیدا کرنے والا ہے۔ وہ اس وقت بھی تھا جب آسمانوں میں برج نہ تھے، نہ وہ اندھیرا تھا جو آگے کی کائنات پر پردہ بن کر پڑا ہے، نہ تاریکی تھی، نہ ٹھہرا ہوا سمندر تھا، نہ گھاٹیاں تھیں اور نہ پہاڑ تھے، نہ بل کھاتے راستے اور نہ ہی یہ فرش کی طرح بچھی ہوئی زمین تھی۔ اس وقت یہ چلتی پھرتی مخلوق بھی نہ تھی۔ وہی تھا جس نے پہلے ہر چیز بنائی اور ہر شے ایجاد کی۔ ساری کائنات اس کی عبادت کرتی ہے، وہی سب کو رزق دیتا ہے۔ چاند سورج کے اس نے راستے مقرر کر دیے ہیں، جو انہی راستوں پر چلے جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے وہ حرکت کرتے ہیں، ہر چیز پرانی ہوتی جاتی ہے اور دور کے زمانے قریب آتے جاتے ہیں۔ اس نے سب کو روزی بانٹ رکھی ہے۔ وہ یہ تک جانتا ہے کہ کون کیا کرے گا اور کس کی کتنی سانسیں باقی ہیں۔ اسے سینے میں چھپے ہوئے راز اور ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچے کا بھی علم ہے، اور آگے چل کر کس کا کیا بنے گا اسے اچھی طرح معلوم ہے۔ کون کتنا جیے گا اس سے چھپا ہوا نہیں۔ وہی ہے کہ رحمتیں برساتے دشمنوں پر سخت عذاب بھی نازل کر دیتا ہے، یا عذاب کی سختیاں دیتے دوستوں پر رحمت کی بارش کر دیتا ہے۔ جو اسے دبانا چاہے وہ اس پر قابو پا لینے والا، جو اس سے ٹکر لینا چاہے اسے تباہ کر دینے والا، جو اس کی مخالفت کرے اسے رسوا اور ذلیل کرنے والا، اور جو اس سے دشمنی کرے اس پر غلبہ پا لینے والا ہے۔ جو اس پر بھروسہ کرے اسے بے نیاز کر دینے والا، جو اس سے مانگے اسے عطا کرنے والا ہے۔ جو اسے قرض دے وہ اسے لوٹا دیتا ہے، اور جو اس کا شکر ادا کرتا ہے اسے وہ بدلہ دیتا ہے۔ اللہ کے بندو، اس سے پہلے کہ تمہیں آخرت کی ترازو میں تولا جائے، تم خود کو تول کر دیکھو۔ اس سے پہلے کہ تم سے حساب مانگا جائے، خود اپنا حساب کر لو۔ گلے کا پھندا تنگ ہونے سے پہلے گہری گہری سانسیں لے لو، اور اس سے پہلے کہ تمہیں سختی کے ساتھ ہکایا جائے، سر جھکا کر فرما بردار بن جاؤ۔ اور یاد رکھو تمہیں راہ دکھائی جا چکی ہے۔ اس کے بعد جسے یہ توفیق نہ ہو کہ خود اپنے آپ کو سمجھائے، اس پر کسی دوسرے کی نصیحتوں کا اثر نہیں ہو سکتا۔ پوچھنے والے سن، یہ خطبہ اشباع کے نام سے مشہور ہے، جس کا صحیح ترجمہ ڈھانچہ ہے۔ اسے حضرت علی علیہ السلام کے بہترین خطبوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص نے علی سے سوال کیا کہ اللہ کا ذکر اس طرح کریں کہ گویا وہ نظر آ رہا ہو۔ اس پر ان کو غصہ آ گیا اور نمازیوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی مسجد کوفہ میں یہ خطبہ دیا: ہماری ساری تعریفوں اور شکر کا مستحق وہ اللہ ہے جو اپنی نعمتوں کو روک لے اور کسی کو کچھ نہ دے تو وہ مالدار نہیں ہو جاتا، اور اگر اپنی نعمتیں بخشتا رہے تو اس کی دولت میں کمی نہیں آ جاتی۔ حالانکہ اللہ کے سوا ہر دینے والے کی دولت کم ہو جاتی ہے، اور اللہ کے سوا ہر نہ دینے والا برا سمجھا جاتا ہے۔ بلا شبہ وہ اللہ ہی ہے جو نعمتوں پر نعمتیں دیتا ہے، بخششوں پر بخششیں کرتا ہے، اور مسلسل روزی دیے جانے کا احسان کرتا ہے۔ سارا عالم اس کا کنبہ ہے، جس کی ہر ضرورت پوری کا ذمہ اس نے لیا ہے، اور کسی کو کیا ملے گا اس نے طے کر دیا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آرام و آسائش کے خواہش مندوں اور اپنی نعمت طلب کرنے والوں کے لیے سب کچھ فراہم کر دیا ہے۔ کوئی نہ مانگے تب بھی وہ دیے جاتا ہے، اور یوں نہیں ہے کہ جو مانگے اسے زیادہ دے۔ وہ اس طرح سے پہلے ہے جو کہیں سے شروع نہیں ہوا کہ اس سے پہلے کوئی ہوا ہو، اور اس طرح سے آخر ہے جو کہیں جا کر ختم نہیں ہوگا کہ اس کے بعد کوئی رہ جائے۔ ہماری آنکھوں کی پتلیاں تک اس کے بس میں ہیں کہ اسے پا نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی۔ زمانے کے اتار چڑھاؤ اس پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ ایسا نہیں ہے کہ
اس کے حالات بدلتے رہیں۔ وہ کسی مقام یا مکان میں نہیں ہے کہ کبھی یہاں رہے اور کبھی وہاں۔ وہ اگر چاندی سونے جیسی وہ قیمتی دھاتیں ہمیں بخش دے جنہیں پہاڑوں کی کانیں سانسیں بھر بھر کر اچھالتی ہیں، اور وہ اگر بکھرے ہوئے وہ موتی ہمیں عطا کر دے جنہیں دریاؤں کی سیپیاں ہنستے ہنستے اگل دیتی ہیں، تب بھی اس کی عنایتوں اور نوازشوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور اس کی نعمتوں کے خزانے ختم نہیں ہوتے۔ اس کے پاس پھر بھی انعام و اکرام کے اتنے ذخیرے موجود رہتے ہیں کہ دنیا والے کتنا ہی مانگیں وہ ذخیرے ختم نہیں ہوتے۔ یوں بھی نہیں ہے کہ مانگنے والا بہت زیادہ اصرار کرے تو وہ ہاتھ کھینچ لے۔ پوچھنے والے، دیکھ قرآن نے جو راستے تجھے دکھا دیے ہیں ان پر چل۔ اس نے دنیا کو ہدایت کے جس نور سے بھر دیا ہے اس سے روشنی حاصل کرو، اور جو چیزیں نہ قرآن میں واجب ہیں اور نہ پیغمبر کی سنت اور ائمہ کی ہدایت میں ان کا کہیں ذکر ہے اور صرف شیطان تیرے کان میں ڈالتا رہتا ہے، ان چیزوں کا علم اللہ ہی کے پاس رہنے دے۔ اللہ تجھ سے بس اتنا حق چاہتا ہے، یاد رکھ علم انہی لوگوں کو سچا اور پختہ ہے جو قدرت کے پردوں میں چھپے ہوئے سارے راز مانتے تو ہیں لیکن ان کی تفصیل نہیں جانتے۔ بس یہی بات ہے کہ وہ قدرت پر پڑے ہوئے پردوں میں بے باکی سے گھسے چلے جانے سے بے نیاز ہیں۔ اللہ نے اس بات پر ان کی تعریف کی کہ جب کوئی بات ان کی سمجھ بوجھ سے باہر ہوتی ہے تو وہ مان لیتے ہیں کہ اس چیز تک ان کی پہنچ نہیں، اور اللہ نے جس چیز کے بارے میں حکم دیا ہے کہ اس کی حقیقت کا علم حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو، تو جس نے ایسا کیا حقیقت میں اسی نے علم کی منزل کو پا لیا۔ بس جتنا جانتے ہو اسی کو کافی سمجھو، کیونکہ جس نے عقل سے سمجھنا چاہا اس نے اللہ کی وسعت کو محدود کر دیا۔ ایسے ہی لوگ ہلاک ہونے والوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اللہ ایسا با اختیار ہے کہ جب اس کی قدرت کے راز جاننے کے لیے خیال ہاتھ پاؤں مار رہا ہو، اور جب غور و فکر ہر قسم کے خوف اور اندیشے سے آزاد ہو کر اس کی مملکت کے گہرے بھیدوں کی تہہ کو پہنچنے کے لیے جتن کر رہے ہوں، اور دل بے اختیار ہو کر اس کی صفات کو سمجھنے کے لیے دوڑے چلے جا رہے ہوں، اور جب عقل اللہ کی ذات کو جاننے کے لیے جستجو کی راہ میں بیان کی حد سے بھی نکلنے لگے، تو اللہ ان سب کو عین اس وقت ناکام کر دیتا ہے جب وہ راز کی تاریکیوں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ان سب کو ناکامیوں کے ساتھ پلٹا دیتا ہے، اور یہ سب جب منہ کی کھا کر پلٹتے ہیں تو انہیں ماننا پڑتا ہے کہ ایسے غلط رویوں سے اللہ کا کھوج نہیں لگایا جا سکتا، اور کوئی کتنا ہی سوچے کتنا ہی غور کرے اس کی عظمت کا ذرا سا بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ وہ اللہ ہی ہے کہ جس کے سامنے کوئی مثال نہ تھی، اور اس نے مخلوق کو ایجاد کیا۔ یوں نہ تھا کہ وہ اپنے سے پہلے والے کسی مخلوق اور اس کے بندوں کی نقل کرتا ہے۔ اس نے کسی کا چربہ اتارے بغیر اپنی حاکمیت اور قدرت دکھائی، وہ عجیب و غریب چیزیں دکھائی جو پکار پکار کے اس کی حقیقت کا اعتراف کر رہی ہیں۔ وہ مخلوق بنائی جو اقرار کر رہی کہ خدا کی قدرت نہ ہوتی تو اس کا وجود بھی نہ ہوتا۔ اس اقرار نے ہمیں یہ مجبور کر دیا کہ ہر مخلوق اللہ کے ہونے کا ثبوت بن گئی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ خاموش مخلوق ہو، مگر اللہ کے خالق ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور ہر لمحہ بتا رہی کہ اسے بنانے والا موجود ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ جس کسی نے یہ کہا کہ تیری مخلوق کے ہاتھ پاؤں اور بدن کے جوڑ تجھی جیسے ہیں، در حقیقت اس نے تجھے نہیں پہچانا، اور یہ بات مانی ہی نہیں کہ تجھ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ جیسے اس نے بتوں کو ماننے والوں کے بارے میں یہ سنا ہی نہیں کہ وہ قیامت کے روز کہہ رہے ہوں گے کہ خدا کی قسم اے بتوں، جب ہم تمہیں خدا قرار دے رہے تھے ہم بری طرح بھٹکے ہوئے تھے۔ بے شک وہ لوگ جھوٹے تھے جو تجھے اپنے بتوں جیسا سمجھتے تھے اور تجھے مخلوق سے ملتا جلتا قرار دیتے تھے، اور وہ بھی جھوٹے تھے جو سمجھتے تھے کہ جیسے مختلف اعضاء کے ملنے سے مخلوق کا جسم بنا ہے تیرا بھی بنا ہے، اور جیسی ان کی سمجھ بوجھ تھی اس کے مطابق تجھے مختلف قوتوں والی مخلوق جیسا تصور کرتے تھے۔ وہ لوگ جھوٹے تھے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ جس نے تجھے تیری مخلوق میں سے کسی کے برابر جانا، وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ تیرے جیسا کوئی اور بھی ہے۔ ایسا شخص
نہ تیری کتاب کے سیدھے سادے احکامات کو مانتا ہے اور نہ ان سچائیوں کو مانتا ہے جن کے جیتے جاگتے گواہ پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ تو ہی وہ اللہ ہے جس کی حدیں بے انتہا وسیع اور جسے سمجھنے کے لیے ہماری عقلیں بے حد تنگ ہیں۔ کتنا ہی غور کیا جائے اور سوچا جائے کوئی تجھے نہیں جان سکتا، اور یہ تو ممکن ہی نہیں کہ تجھے تصور اور قیاس کے دائرے میں محدود کر دیا جائے۔ کائنات کیسے بنی؟ اس نے جو چیزیں پیدا کیں ایک خاص انداز پر پیدا کیں، انہیں مضبوط اور مستحکم بنایا اور ان کا عمدہ اور پاکیزہ بندوبست کیا۔ اس نے ان چیزوں کی ایک سمت مقرر کر کے اس سمت پر ایسے ڈال دیا کہ نہ وہ اپنی طے شدہ حدوں سے آگے جا سکتی ہیں اور نہ منزل مقصود پر پہنچنے سے رک سکتی ہیں۔ جب ان چیزوں کو اللہ کے مقرر کیے ہوئے راستے پر چل پڑنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے حکم ماننے سے انکار نہیں کیا، اور وہ ایسا کرنے کی اہل ہی نہ تھیں، کیونکہ تمام معاملے اس کی مرضی اور ارادے سے طے ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کو ایجاد کرنے کے لیے وہ کسی سوچ و بچار میں نہیں پڑا۔ انسان کی طرح اس نے پہلے منصوبے نہیں بنائے، کوئی تجربہ کر کے نہیں دیکھا، کوئی آزمائش نہیں کی، کوئی اس کا شریک نہ تھا جو ایجادات میں اس کا ہاتھ بٹاتا۔ چنانچہ مخلوق بن کر تیار ہو گئی اور اس نے اللہ کے آگے سر جھکا دیا اور فوراً ہی اس کی آواز پر لبیک کہا۔ اس میں کوئی ٹال مٹول نہیں ہوئی، کہیں سست روی نہیں ہوئی، کوئی بہانہ نہیں تراشا گیا، کہیں ڈھیل ڈھال سے کام نہیں لیا گیا۔ تمام چیزوں میں جو ٹیڑھا پن تھا اس نے سیدھا کر دیا اور ان کی حدیں مقرر کر دیں۔ اس نے مختلف طرح کی چیزوں میں ہم رنگی پیدا کی اور نفس کو بدن سے جوڑ دیا۔ اس نے ہر ایک کی الگ الگ جنس ٹھہرائی کہ وہ یہ سب اپنی حدوں، اندازوں، طبیعتوں اور صورتوں میں جدا جدا ہیں۔ یہ ہے وہ پہلے پیدا ہونے والی کائنات جسے اس نے مضبوط اور مستحکم کیا اور جس طرح چاہا اسے شکل و صورت دے دی۔ آسمان کے بارے میں، اللہ نے آسمانوں کے اونچے اور نچلے حصوں کو آپس میں جوڑے بغیر اپنی اپنی جگہ ٹھہرا دیا اور اس میں بڑے بڑے شگاف ہیں جنہیں اس نے ملا کر ایک دوسرے کے ساتھ جکڑ دیا۔ وہ فرشتے جو اس کے احکام لے کر نیچے اترتے ہیں اور لوگوں کے اچھے برے کاموں کا حساب لے کر اوپر جاتے ہیں، ان کے لیے خلا کے مشکل راستوں کو آسان کر دیا۔ ابھی وہ آسمان دھوئیں جیسے تھے کہ اللہ نے انہیں اشارہ کیا تو وہ آپس میں یوں جڑ گئے جیسے تسمے بند جاتے ہیں۔ پھر اس نے ان کے بند دروازے کھول دیے اور ان میں داخلے کے راستوں پر ستاروں کو نگہبان کر دیا اور انہیں اس طرح روک دیا کہ وہ خلا کے دھاروں میں ادھر ادھر نہ ہو جائیں، اور حکم دیا کہ سر جھکائے کھڑے رہیں۔ اس نے چمکتے چاند کو دن کی نشانی اور گھٹتے بڑھتے چاند کو رات کی علامت بنایا۔ ان کی منزلیں مقرر ہیں جن پر وہ چلتے رہتے ہیں اور ان کی رفتار بھی طے ہے تاکہ دن اور رات کے گزرنے کا حساب رکھا جائے اور وقت کا شمار ہو سکے۔ پھر اللہ نے آسمان کو ایک جگہ ٹھہرا دیا اور اس میں موتیوں جیسے سیارے اور روشنی دینے والے ستارے آویزاں کیے۔ جب کبھی شیطانوں نے چوری چھپے کان لگا کر قدرت کے راز سننے چاہے، ان پر ٹوٹتے ہوئے تاروں کے تیر چلائے اور ستاروں کو اپنے حکم کا پابند کر دیا کہ جو ستارے ہیں وہ اپنی جگہ رہیں اور جو سیارے ہیں وہ رواں دواں رہیں۔ اس طرح کبھی کوئی غروب ہوتا ہے، کبھی کوئی طلوع ہوتا ہے، اور کبھی کسی میں نحوست ہوتی ہے اور کسی میں سعادت۔ فرشتوں کے متعلق، پھر اللہ نے اپنے آسمانوں کو بسانے کے لیے اور اپنی مملکت کے اونچے علاقوں کو آباد کرنے کی خاطر فرشتوں کی عجیب و غریب مخلوق پیدا کی۔ ان سے آسمان کے سارے راستے بھر گئے اور لمبے چوڑے علاقے پر ہو گئے، جہاں ہر طرف فضاؤں میں تسبیح کرنے والے فرشتوں کی آوازوں کا یہ عالم ہے کہ پاکیزگی کی چار دیواریوں، عظمت کے گہرے پردوں اور بزرگی کے کاشانوں میں گونجتی ہیں، اور گونج بھی ایسی کہ کان بہرے ہوئے جاتے ہیں، اور پھر روشنی ایسی کہ نگاہ اس پر ٹھہر نہیں پاتی،
اور ناکام اور نامراد ہو کر اپنی جگہ لوٹ آتی ہے۔ ان فرشتوں کو اللہ نے طرح طرح کی صورتیں دی ہیں اور الگ الگ حالات میں تخلیق کیا ہے۔ وہ بالوں پر رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی عظمت اور جلال کی تسبیح سے کام ہے۔ خدا کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے جو سامنے ہیں اور نظر آتی ہیں، انہیں یہ نہیں کہتے کہ ہم نے بنائی ہیں، اور نہ کبھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ کوئی ایسی شے پیدا کر سکتے ہیں جس کا پیدا کرنا صرف اللہ کا کام ہے، بلکہ یہ تو اس کے وہ باعزت بندے ہیں جو کبھی اس کی بات کی مخالفت نہیں کرتے اور اسی کے کہنے پر چلتے ہیں۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو وحی کی امانت دے کر رسولوں کی طرف بھیجے گئے اور انبیاء تک اپنا حکم اور فرمان پہنچانے کا بار انہی پر ڈالا گیا۔ یہ فرشتے اس طرح بنائے گئے کہ انہیں نہ کسی حکم پر شک اور نہ کسی فرمان پر شبہ ہے۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف چلے۔ اللہ نے عبادت کی توفیق پانے میں ان کی مدد کی اور انکساری اور عاجزی سے ان کے دلوں کو ڈھانپ دیا اور ان کے لیے آسانی کر دی کہ شکر ادا کریں اور تعریف کرتے رہیں، اور ان کے لیے روشنی کے مینار کھڑے کر دیے جو اللہ کے ایک ہونے کا پیغام دیتے ہیں۔ نہ ان پر گناہوں کا بوجھ ہے، نہ رات دن کے بدلتے ہوئے حالات ان کی گردنوں پر سوار ہیں، نہ شک و شبہ نے اپنی کمانوں سے ان کے پختہ ایمانوں پر تیر چلائے ہیں، نہ بدگمانیوں نے ان کے یقین سے مار کے لڑے ہیں، نہ ان کے درمیان کبھی کینہ اور حسد کی آگ بھڑکی، نہ حیرانی اور پریشانی کبھی ان سے اللہ کے جاننے اور اس کی عظمت کو ماننے کی سعادت چھین سکی جو ان کے دلوں اور سینوں میں گھر کر چکی تھی۔ نہ کبھی شیطانی اندیشوں نے ان پر دانت تیز کیے کہ ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں میں کمی آ جاتی۔ ان فرشتوں میں کچھ تو وہ ہیں جو پانی سے بھرے بادلوں میں، اونچے پہاڑوں کی بلندیوں پر اور گھٹا ٹوپ اندھیروں کی سیاہی میں موجود ہیں۔ انہی فرشتوں میں بعض وہ ہیں جن کے قدم زمین میں سوراخ کر کے اس کی تہہ سے بھی باہر نکل گئے ہیں، اور وہ سفید پرچم کی طرح ہیں جو فضا کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ان پھریروں کے آخری سرے تک ایک ہلکی ہوا چل رہی ہے جو انہیں ان کی جگہ روکے ہوئے ہے۔ انہیں اللہ کی عبادت کرنے اور اس کا حکم بجا لانے کے سوا کوئی کام نہیں۔ اللہ پر، اس کے بڑے پن اور شان و شوکت پر ان کا پختہ یقین ان کے ایمان کی بنیاد بن گیا ہے۔ اسی یقین نے انہیں اللہ کے سوا اور اس کے سونپے ہوئے فرائض کے سوا ہر چیز سے بیگانہ کر دیا ہے۔ انہیں اللہ کی رحمتوں اور عنایتوں کے سوا کسی سے کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کو پہچاننے میں جو لذت ہے وہ اس سے لطف اندوز ہو چکے ہیں اور اس کی محبت کے سیراب کرنے والے جام سے سرشار ہیں۔ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف اس طرح جڑ پکڑ چکا کہ انہوں نے طویل سجدوں سے اپنی کمریں دھوری کر لی ہیں، ہر وقت اسی کی طلب میں لگے رہتے ہیں، پھر بھی نہ ان کا جی بھرتا ہے نہ نیت سیر ہوتی ہے۔ اللہ سے قریب ہونے کے باوجود ان کا انکسار اور ان کی عاجزی ان کے گلے کا ہار بن گئی ہے۔ ان میں کبھی خود پسندی پیدا نہیں ہوتی کہ اپنی عبادت اور نیکیوں پر اترانے لگیں، اور نہ اللہ کے جلال کے سامنے ان کے انکسار نے یہ موقع آنے دیا کہ وہ اپنی بھلائیوں پر ناز کریں۔ اب حال یہ کہ وہ کتنی عبادت اور بندگی کریں، وہ تھکتے نہیں، وہ سست نہیں پڑتے، وہ تو اللہ سے آس لگائے رکھتے ہیں جس میں کمی نہیں آتی۔ اپنے پالنے والے سے انہیں جو امیدیں ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، مسلسل مانگے جاتے ہیں، پھر بھی ان کی زبانیں خشک نہیں ہوتی، دنیا کے کاروبار ان کے اعصاب پر سوار نہیں ہوتے کہ اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنا چھوڑ دیں۔ وہ عبادت کی صفوں میں یوں کھڑے ہوتے ہیں کہ سب کے شانے ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں۔ وہ محض اپنے آرام کی خاطر اس کا حکم ماننے میں نہ کوتاہی کرتے ہیں، نہ انکار میں گردنیں ہلاتے ہیں، نہ ان کے عزم اور ارادے پر غفلت کی نادانیاں حملہ کرتی ہیں، نہ ان کی بلند ہمت پر دھوکہ دینے والی خواہشیں تیر برساتی ہیں۔ جس روز ضرورت پڑے گی اس روز کے لیے انہوں نے آسمانوں کے مالک کو اپنا وسیلہ بنا لیا ہے، اور جب دنیا کے لوگ اپنی خواہشات لے کر دنیا ہی کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، یہ اپنے اللہ سے لو لگائے ہوتے ہیں۔ ان کی عبادت نہ کبھی ختم ہوتی ہے، نہ آخری منزل کو پہنچتی ہے، اور اگر کبھی اللہ کی مسلسل اطاعت انہیں کسی اور جانب لے جاتی ہے تو آس اور امید کے انہی چشموں کی طرف جن کے سوتے کبھی خشک نہیں ہوتے
اللہ کے خوف سے ان کا رشتہ یوں جڑا ہوا ہے کہ کبھی ٹوٹتا ہی نہیں۔ چنانچہ یہ نہیں ہوتا کہ دھیان بھٹک جائے اور ان پر کاہلی غالب آ جائے۔ دنیا کی لالچ لاکھ چاہے تب بھی انہیں گرفتار نہیں کر سکتی۔ چنانچہ یوں نہیں کہ وہ اپنی محبت پر دنیا کی ذرا ذرا سی خواہش کو ترجیح دینے لگیں۔ انہوں نے اپنی نیکیوں اور عبادتوں کو کبھی بڑا نہیں سمجھا، کیونکہ اگر بڑا سمجھتے تو پھر طرح طرح کی آرزوئیں اللہ کے خوف کو ان کے دلوں سے مٹا دیتیں۔ اور یہ تو کبھی نہیں ہوا کہ شیطان نے انہیں بہکایا اور ان کے درمیان اپنے پروردگار کے بارے میں کوئی اختلاف پیدا ہوا ہو، یا ایک دوسرے سے جھگڑے مول لیے اور منتشر ہوئے اور بکھر گئے۔ یہ بھی نہیں ہوا کہ ان میں آپس میں حسد پیدا ہوا ہو اور دلوں میں فرق آ گیا ہو۔ وہ کبھی شک و شبے میں نہیں پڑے، نہ اس کی وجہ سے ان کا شیرازہ بکھرا۔ ہمتیں تو ان کی کبھی پست ہی نہیں ہوئیں۔ وہ ایمان سے ایسی لو لگائے ہوئے ہیں کہ کوئی غفلت، گمراہی، سستی یا کاہلی اس رشتے کو توڑ نہ سکی۔ سارے آسمانوں میں تل بھر بھی ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو، یا کوئی فرشتہ اللہ کے حکم بجا لانے کی کوشش نہ کر رہا ہو۔ یہ تو اپنے خدا کی اطاعت اور عبادت اس کثرت سے کرتے ہیں کہ ان کے علم اور یقین کی دولت بڑھتی ہی جاتی ہے، کم نہیں ہوتی، بلکہ اس طرح یہ اپنے دلوں میں اللہ کی عزت اور عظمت کو بڑھاتے ہی رہتے ہیں۔ خشکی اور پانی کیسے بچھائے گئے؟ اللہ نے خشکی کو طوفانی لہروں اور لمبے چوڑے سمندروں کے اوپر پاٹا۔ اس وقت موجیں موجوں سے ٹکرا کر تھپیڑے کھا رہی تھیں اور لہریں لہروں کو دھکیل کر گونج رہی تھیں، اور پانی اس طرح پھن اٹھا رہا تھا جیسے مستی کے عالم میں اونٹ کے منہ سے پھن نکلتا ہے۔ چنانچہ پانی کی طوفان جیسی طغیانیاں خشکی کے بوجھ سے ٹھنڈی پڑ گئیں، اور جب خشکی نے اپنا سینہ پانی پر ٹیک کر اسے روندا تو سارا جوش و خروش جاتا رہا۔ وہ بے بس اور فرمانبردار ہو کر وہیں ٹھہر گیا، اور اس کا سارا گھمنڈ اور غرور اطاعت کے شکنجے میں جکڑا گیا، اور اس طرح طوفانی سمندر میں خشکی اپنا دامن پھیلا کر ٹھہر گئی، اور وہی سمندر جو سر اٹھا کر اٹھلا رہا تھا اور تکبر کے عالم میں ناک منہ چڑھا رہا تھا، وہ اپنی ساری اچھل کود کے بعد دھیما ہو گیا۔ تو جب زمین تلے دب کر پانی کا جوش کم ہوا تو اللہ نے اس کے کاندھوں پر پہاڑوں کا بوجھ لاد دیا اور اس کے نتنوں سے چشمے جاری کر دیے جو دور دور تک جنگلوں اور نشیبوں میں پھیل گئے، اور زمین جو خود حرکت میں تھی مضبوط چٹانوں اور اونچے پہاڑوں تلے یوں دب ہو گئی کہ نہ پوری طرح بے سدھ ہوئی اور نہ تڑپتی رہی۔ اب حالت یہ ہوئی کہ پہاڑ زمین میں اندر تک دھس گئے اور اس کی بلندیوں اور پستیوں پر چھا گئے، اور اس طرح زمین کی کپکپی جاتی رہی، اور اللہ نے زمین سے آسمان تک فضا ہی فضا پھیلا دی جس میں جانداروں کو سانس لینے کے لیے ہوا رکھی، اور یہی نہیں، انہیں ان کی ضرورت کی ہر چیز دے کر آباد کیا، اور جو علاقے اونچے تھے جہاں چشموں اور نہروں کا پانی پہنچنا مشکل ہے، ان علاقوں کو یوں نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ان کے لیے ہوا میں وہ پانی سے بھرے بادل اٹھائے جو مردہ زمینوں میں زندگی کی روح پھونک دیتے ہیں اور بنجر علاقوں میں گھاس پات اگاتے ہیں۔ بادلوں کے جو ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے اور جو بدلیاں چمکدار ٹکڑیوں میں بٹی ہوئی تھی، اللہ نے انہیں سمیٹ کر دنیا پر چھا جانے والی گھٹا بنایا۔ پھر اس کے اندر پانی کے ذخیرے مچلنے لگے اور اس کے کناروں میں بجلیاں تڑپنے لگیں، اور بجلی کی چمک نے ان کی ابر کی تہوں اور گھنے بادلوں کے اندر رکنے کا نام نہ لیا، تو اللہ نے انہیں موسلا دھار برسنے کے لیے آگے بڑھا دیا۔ منظر یہ تھا کہ یہ گھٹا زمین سے قریب ہو گئی اور جنوبی ہوائیں انہیں سہلانے لگیں، جس کے بعد بادل سے پانی یوں دوہا جانے لگا جیسے جانور کے تھن سے دودھ دوہا جاتا ہے۔ پھر جب ناقہ ابر نے اپنا سینہ زمین پر ٹیکا تو ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ زمین سرسبز پودوں اور سوکھے ہوئے پہاڑ ہری ہری گھاس سے بھر گئے۔ اس طرح زمین اپنے سبزہ زاروں سے سنور گئی اور مسرور ہوئی، اور اپنے اندر سے پھوٹنے والے شگوفوں، پھولوں اور بیل بوٹوں پر ناز کرنے لگی۔ اس طرح اللہ نے سبزے کو انسان کی غذا اور حیوان کا چارہ بنایا۔ اسی نے زمین پر چار جانب راستے نکالے اور ان پر چلنے والوں کی رہنمائی کے لیے روشنی کے مینار کھڑے کیے۔
جب اللہ نے فرش زمین بچھا لیا اور اپنا کام پورا کر لیا تو آدم علیہ السلام کو چن کر اپنی ساری مخلوق سے اعلیٰ اور افضل قرار دیا اور انہیں سب سے پہلا انسان بنا کر اپنی جنت میں آباد کیا اور وہاں ان کی روزی کا بندوبست کیا اور بتا دیا کہ انہیں کون سی چیز کھانے کی ممانعت ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کی طرف ہاتھ بڑھانا بھی نافرمانی ہے، جس طرح ان کا مرتبہ خطرے میں پڑ سکتا ہے، لیکن جس چیز نے انہیں روکا تھا وہ اسی طرف چل پڑے۔ یہ بات اللہ پہلے سے جانتا تھا، چنانچہ توبہ کے بعد انہیں زمین پر اتار دیا گیا تاکہ ان کی نسل سے اس دنیا کو آباد کرے اور ان کے ذریعے انسان کو بتا دے کہ اس نے اپنا کام پورا کیا۔ بعد میں اللہ نے آدم کو اٹھا لیا، لیکن زمین سے اپنی نشانیاں اور اپنی حاکمیت کے آثار نہیں اٹھائے، بلکہ ہر زمانے میں ہر ایک کے بعد دوسرا نبی آتا رہا اور رسالت کی امانت لانے والا ہر پیغمبر انسان اور اللہ کے درمیان ہونے والے عہد و پیمان کو دہراتا رہا، یہاں تک کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اللہ کا یہ کام بھی مکمل ہوا۔ بس اس کے بعد کوئی عذر، کوئی بہانہ نہ باقی نہ رہا اور خدا کے غضب سے ڈرانے کا فریضہ پوری طرح ادا ہوا۔ اس نے روزیاں مقرر کر رکھی ہیں، کبھی کسی کے لیے کم اور کسی کے لیے زیادہ، اس میں بھی ایک طرح کا انصاف ہے تاکہ کسی کو روزی آسانی سے دے کر پرکھے اور کسی کو روزی مشکل سے دے کر آزمائے اور دیکھے کہ دولت مند کتنا شکر ادا کرتا ہے اور غریب صبر کی آزمائش میں کس حد تک پورا اترتا ہے۔ اسی طرح اس نے جسے رزق زیادہ دیا اس کے دل کو غریبی اور فاقے کا دھڑکا بھی لگا دیا، جسے سلامتی دی اسے آفتوں کا خوف بھی دیا، جہاں خوشیاں دیں وہیں رنج اور فکر کے حادثے کا اندیشہ بھی دے دیا۔ اسی طرح اس نے عمر کی حدیں مقرر کی ہیں، کسی کو زیادہ کسی کو کم، کسی کو آگے بڑھا دیا اور کسی کو پیچھے رکھا ہے۔ اس کے علاوہ ہر ایک کی موت کی وجہ طے کر دی، اور حال یہ کہ موت لمبی عمر کی تنابوں کو ڈھیل دیے جاتی ہے اور چھوٹی عمر کی ڈوریوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے ڈالتی ہے۔ وہ بھید چھپانے والے کے رازوں کا کانا پھوسی کرنے والوں کی سرگوشیوں، ہر طرح کے گمانوں اور بے بنیاد خیالوں، دل میں جمے ہوئے پختہ ارادوں، آنکھوں کے اشاروں، دل کی تہوں اور دماغ کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے خیالات تک کو جانتا ہے۔ وہ ان آوازوں کو آسانی سے سن لیتا ہے جنہیں ہم کتنے ہی کان لگائیں نہیں سن پاتے۔ چونٹیوں کے بل اور کیڑے مکوڑوں کے ٹھکانے تک اس کی نگاہ میں ہیں۔ وہ جس طرح اولاد کے اٹھ جانے پر ماں بہنوں کی آہ و بکا سنتا ہے، اسی طرح قدموں کی چاپ بھی سنتا ہے۔ وہ سبز پتوں کے بیچ میں پھلوں کے پھلنے پھولنے کی جگہوں، پہاڑوں کی گھپاؤں، ان کے دروں میں وحشی درندوں کی پناہ گاہوں، درختوں کی چھالوں کے اندر مچھروں کے سر چھپانے کے سوراخوں اور شاخوں سے پتیوں کے پھوٹنے کے مقاموں، ماں کے پیٹ کے اندر بچوں کے ٹھکانوں اور اوپر کو جاتے ہوئے بادلوں اور ان کے ملنے سے بننے والی بدلیوں اور ان سے ٹپکنے والے قطروں کے گرنے کے مقام اور ہوا کے بگولوں میں اڑنے والے ذروں اور سیلابوں میں مٹ جانے والے نشانات تک سے واقف ہے۔ اسے ریت کے ٹیلوں پر کیڑوں کے چلنے کے راستوں، اونچے پہاڑوں پر بسنے والے پرندوں کے نشیمنوں اور گھونسلوں کے اندر چہچہانے والے پرندوں کے نغموں کا بھی علم ہے۔ وہ سیپیوں کے پردے میں چھپے ہوئے ان موتیوں کو بھی جانتا ہے کہ دریا کی موجیں جن کی پرورش کرتی ہیں، جنہیں رات کا اندھیرا ڈھانپ لیتا ہے اور سورج کی روشنی چمکاتی ہے، اور جن پر کبھی مسلسل تاریکی کے پردے پڑے رہتے ہیں اور کبھی نور کے دھارے بہتے ہیں، وہ سب اس کے علم میں ہیں۔ ہر قدم کا نشان، ہر چیز کی حس و حرکت، ہر لفظ کی بازگشت، ہر ہونٹ کی جنبش، ہر ذی روح کا سونا جاگنا، ہر ذرے کا وزن اور ہر جاندار کی سسکیوں کی ہلکی ہلکی آواز، غرض یہ کہ جو کچھ بھی اس زمین میں ہے سب اس کے علم میں ہے۔ وہ درخت کا پھل ہو یا ٹوٹ کر گرنے والا پتا، وہ ماں کے پیٹ میں قیام پانے والی روح اور پھر وہاں جمنے والا خون یا بننے والا ذرا سا گوشت کا ٹکڑا ہو یا وہاں سے پیدا ہونے والا پیکر، یہ سب اس کے علم میں ہیں، اور ان چیزوں کے جاننے میں اسے کوئی زحمت نہیں اٹھانا پڑتی اور اپنی بنائی ہوئی مخلوق کی دیکھ بھال میں اسے کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔
وہ انہیں ہدایتیں دیتا ہے اور ان کا نظام چلاتا ہے، تو یہ نہیں کہتا کہ وہ تھک جائے یا اس پر سستی غالب آ جائے، بلکہ اس کا علم تو ان چیزوں کے اندر تک اترا ہوا ہے اور اس نے ایک ایک چیز کا حساب رکھا ہے۔ اس کے انصاف کا دامن ان سب کے لیے پھیلا ہوا ہے اور ان سب کے حال میں اس کا فضل شامل ہے۔ حالانکہ یہ سب کتنی ہی عبادت کریں اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ بار الہ تو بے حد و حساب تعریف کا اور حد سے زیادہ عبادت کا مستحق ہے۔ اگر تجھ سے آس لگائی جائے تو سب سے زیادہ ڈھارس تو ہی بندھاتا ہے۔ تو نے مجھے بولنے کی جو قوت دی ہے، جس سے میں تیرے سوا نہ کسی کی تعریف کرتا ہوں اور نہ کسی کی توصیف۔ میں نہیں چاہتا کہ اس تعریف کا رخ کبھی ان کی طرف ہو جو مایوسیوں میں ڈوبے ہوئے اور بدگمانیوں میں مبتلا ہیں۔ میری زبان کا رخ نہ انسان کی مدح کی طرف ہے اور نہ تیری مخلوق کی ثنا کی طرف۔ پروردگار، ہر تعریف کرنے والا اپنی مدح خوانی کے بدلے میں جو کچھ چاہتا ہے، میں تجھ سے آس لگائے بیٹھا ہوں کہ تو مجھ پر اپنی رحمت کے ذخیرے اور معافی کے خزانے کھول دے۔ خدایا، یہ تیرے سامنے وہ شخص کھڑا ہے جس نے مان لیے کہ تو تنہا ہے اور تجھ جیسا کوئی دوسرا نہیں، اور جو کوئی کہتا ہے کہ حمد و ثنا کا تیرے سوا کوئی مستحق نہیں۔ مجھے جو بھی ضرورت ہے تجھ سے ہے اور ایک تیرے ہی فضل سے اس کی تکمیل ہو سکتی ہے، اور تیری عنایت کے بغیر کوئی اسے پورا نہیں کر سکتا۔ بس مجھے یہ احساس بخش دے کہ تو مجھ سے خوش ہے، اور کچھ ایسا کر کہ میرا ہاتھ کسی اور کے آگے نہ پھیلے۔ تیرا تو ہر چیز پر اختیار ہے۔ ایک اقتباس: تمہیں آج کا دن قریب لگتا ہے، سچ تو یہ کہ آنے والا دن زیادہ قریب ہے۔ دن کے اندر لمحے گزرے چلے جاتے ہیں، مہینوں کے اندرون لپکے چلے جاتے ہیں، سالوں کے اندر مہینوں کی رفتار تیز سے تیز ہوتی جاتی ہے، اور عمر کے اندر سال تو دیکھو کیسے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔